لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه وإن الله غفور رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پر ظلم کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو میں ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، اس لیے کہ میں رحیم۔ اس کے قبل شب قدر کے فضیلت کے عنوان سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، جس میں میں نے اس بات پر زیادہ زور دیا تھا کہ چونکہ اس ایک رات کی قدر و قیمت 1000 ایسی راتوں کی قدر و قیمت جس میں شب قدر شامل نہیں ہے اس سے زیادہ ہے، زیادہ افضل ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہم اس شب میں عبادت کر لیں۔ عبادت کے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے کو پاک اور پاکیزہ کر لیں۔ جو ظاہری طہارت ہے وہ تو غسل اور وضو سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن باطنی طہارت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جو گزشتہ ہمارے اعمال قبیحہ رہے ہیں، اعمال سیئہ رہے ہیں، یعنی برے اعمال جو رہے ہیں، جو ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ اس کے بعد ہمیں معنوی طہارت جب نصیب ہو جائے تب عبادت کا کوئی مفہوم بھی ہوگا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج پر چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سارے ہی اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کے بغیر یعنی باطنی طہارت کے بغیر انسان یہ سارے اعمال بجا لائے تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ نہیں کر لیں، ایک بار ہم توبہ کر لیں اور اس کے بعد ہم اگر اعمال انجام دیں تو ہم خود محسوس کریں گے کہ ہم کتنی پاک و صاف فضا میں عبادت کر رہے ہیں۔ جو لوگ تقرب الہی کے خواہش مند ہیں، جو تقرب الہی، اور ہماری تو ساری عبادت ہی قربتاً اللہ کی نیت سے ہوتی ہے، تو تقرب الہی سوائے عبادت کے اور کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ عبادت کی پہلی منزل اپنی باطنی طہارت ہے، یعنی توبہ ہے۔ تو عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہم شروعات پہلے توبہ سے کریں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قربت کے خواہاں ہیں، چاہتے ہیں کہ قرب حاصل کریں، ایسے لوگوں کو سالک کہا جاتا ہے۔ اور اس عمل کو جس میں لوگ اللہ کی قربت چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں، تو اس پورے عمل کو سلوک کہا جاتا ہے شریعت کے۔ تو ایک سالک کو اپنے سلوک کے لیے جو پہلی منزل ہے وہ توبہ کی منزل ہے کہ وہ اپنے کو باطنی طور پر پاک کرے اور اس کے بعد وہ اللہ کی عبادت بجا لائے۔ یہ جو اللہ سے قربت کی بات ہے، یہ اللہ سے قربت کوئی مسافت کی قربت نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ انسان نقائص کا مجموعہ ہے تو نقص سے ہم کمال کی طرف جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ مرکز ہستی ہے تو ہم مرکز ہستی سے اپنے کو قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو پہلی منزل جو ہماری ہے سلوک کی پہلی منزل یا قربتاً اللہ یا رضائے الہی جو بھی ہم نام دیں، اس کی جو پہلی منزل ہے وہ توبہ کی منزل ہے۔
شریعت میں 2 الفاظ آتے ہیں، ایک استغفار اور ایک توبہ۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ تو یہ استغفار اور توبہ کی چونکہ 2 لفظ ہیں، ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ دونوں کے مفہوم ایک ہیں، لیکن حقیقتاً دونوں کے مفہوم ایک نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں سے ہم اللہ سے جو معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ استغفار ہے، اور اللہ چونکہ غفور و رحیم ہے تو وہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ توبہ کا جو لغوی معنی ہے، جو ڈکشنری کا معنی ہے، وہ ہے رجوع کرنا، یعنی متوجہ ہونا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان اپنے پرانے گناہوں پر پشیمان ہے اور نادم ہے، وہ اب چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر آ جائیں، اور وہ دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس عمل کو ہم توبہ کہتے ہیں، اور ایسا توبہ کرنے والے کو ہم تائب کہتے ہیں۔ خود اللہ کے ناموں میں ایک نام اسماء الحسنہ جو ہے اس میں ایک نام ہے تواب، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ یہاں پر ایک بات اور اس کی وضاحت کر دیں کہ ہمارے پاس جو لغت ہے، ڈکشنری ہے، اس میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ یا اس کی اور کوئی جو مخلوق ہے، جو عظیم مخلوقات ہیں، اس کے لیے اس کی پوری طرح وضاحت کرنے کے لیے، اس کی پوری تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس لغت میں الفاظ نہیں ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم وہی لغت کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو لفظ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ایک مخلوق کے لیے ہوتا ہے، اگر ہم خالق کے لیے بھی وہ لفظ استعمال کریں تو وہاں پر معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ جیسے صلوات کے لیے اللہ تعالی نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا لوگوں، اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے اور تم بھی اپنے نبی پر، ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، تم بھی نبی پر، تو کیا یہ صلوات کے عمل میں اللہ اپنے مخلوقات کے ساتھ شامل ہے؟ اگر ایسے دیکھیں تو ظاہری طور پر تو شامل لگتا ہے، لیکن نہیں۔ جو مفہوم ہے صلوات کا، کہ صلوات کا مطلب ہے دعا، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے رسول پر رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ رحمت اپنے رسول پر بھیجتا ہے، چونکہ وہ قادر مطلق ہے، اس لیے اس کا عمل پوری طرح بدل جاتا ہے۔ ایک مخلوق کے عمل کے اس کا عمل مترادف نہیں ہوتا ہے، اس کا عمل بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی تواب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، جب ہم اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کر رہے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب دوبارہ ہماری طرف نظر رحمت کر لیتا ہے، ہماری طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو ہم تو اپنی غلطیوں کی وجہ سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں، اور تب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ اب دوبارہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جس نے ہمارے معصیت کی وجہ سے اپنا رخ ہم سے پھیر لیا تھا، دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ہماری طرف رجوع کرتا ہے، اسی کا نام توبہ ہے، اور یہی تواب کی یہی صفات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب تواب ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے، تو میں نے گزشتہ جو ہماری باتیں ہو رہی تھی اس میں ہم نے حضرت علی علیہ السلام علیہ متقیان کے حوالے سے توبہ کے 6 رکن کا میں نے 6 رکن کے بارے میں ہم نے اس میں وضاحت کی تھی، لیکن اس کی پوری وضاحت نہیں ہوئی تھی۔ اب اس 6 رکن میں جو آخری 2 ارکان ہیں وہ ذرا مشکل نظر آتے ہیں۔ میں یہاں پر اس لیے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی اس لیے کہ ہم توبہ کے وہ سارے ارکان مکمل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے توبہ ہی نہیں کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ توبہ کے بھی درجات ہیں، اور وہ جو درجات 5ویں اور 6ٹھے درجات ہیں، یہ بلند رتبہ نفوس کے لیے ہیں، اس کے بھی درجات ہیں۔ اس لیے کہ خود رسول خدا کی احادیث ہیں، یا ہمارے ائمہ سے جو احادیث مروی ہیں، رسول خدا نے کہا کہ استغفار کا مطلب یہ ہے کوئی انسان وہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم اور پشیمان ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کا خواستگار ہے، یہی توبہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ
اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہونا اور پشیمان ہونا یہ توبہ کے لیے کافی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی حدیث اسی طرح کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے گزشتہ گناہوں پر پشیمان ہو اور نادم ہو حقیقی طور پر اور اللہ سے معافی کا خواستگار ہو اور اللہ نے اس کو بخش نہیں دیا۔ تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ جو 6 ارکان بیان کیے گئے ہیں وہ ہم کو بلند رتبہ نفوس کے لیے ہیں۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سارے ہی ارکان جو بیان کیے گئے جس کا میں آپ کو تذکرہ بعد میں کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کی اگر ہم کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو کیا ہم کو فوراً توبہ نہیں کرنی چاہیے، ہم کو انتظار کرنا چاہیے شب قدر کا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں شب قدر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج 17 رمضان کی تاریخ ہے، اگر آج ہمیں توبہ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو جتنا جلد ہو سکے ہم بارگاہ الہی میں استغفار کریں اور توبہ کریں۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو گزشتہ گناہ ہیں ان سے ہم معافی کے خواستگار ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ سے عزم کریں کہ اب ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ دوبارہ سے ہمارا پختہ عہد، پختہ عزم اور اللہ کی طرف راغب ہونا، متوجہ ہونا، راجع ہونا کا نام توبہ ہے۔ تو یہ 2 جز استغفار اور توبہ، اس کے لیے ہم کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب شب قدر آ جائے تو ہم اس وقت بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ استغفار اپنے آپ میں خود ایک عبادت ہے، اس لیے کہ استغفار انسان کو خود پسندی سے دور رکھتا ہے۔ ہم اپنے گزشتہ سارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے ہم اپنے اگر کوئی ہم نے خراب اعمال کیے ہیں، گناہ کیے ہیں تو ہم اپنے نفس کی ملامت کرتے ہیں اور ہم عزم کرتے ہیں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہ ہم اللہ کی طرف دیکھیے۔ اللہ کی طرف راجع ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسان گناہ اسی وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو بھولا رہتا ہے۔ ایک انسان کے ذہن میں جب اللہ رہتا ہے تو اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ یہ محال ہے کہ ایک انسان اللہ کو بھی اپنے ذہن میں رکھے، اللہ کی معرفت بھی اس کو ہو، اللہ کی عظمت بھی اس کے نظر میں ہے اور وہ گناہ کی طرف راغب ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم گناہ کی طرف اسی وقت راغب ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کے لیے عزم کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم اللہ کی طرف راجع ہوتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ توبہ یہ ایک وسیع عنوان ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں گفتگو ایک ویڈیو میں تو شاید مکمل نہیں ہو۔ اس ویڈیو میں صرف ہم اتنی بات کرتے ہیں کہ توبہ ہے کیا اور توبہ کی انسان کو توفیق ہوتی کس طرح ہے۔ جیسے ابھی بات کیا کہ توبہ کی اگر ہم ابھی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو ہم کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے اللہ کی بات میں، اس لیے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں یا سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں تو توبہ اس کی ابتدائی مرحلہ ہے، اس کا مقدمہ ہے۔ سب سے پہلے یہ پہلا قدم ہے جب ہم اللہ کی طرف آگے قربتاً اللہ کی نیت سے سلوک کے لیے آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے کہ توبہ ہے کیا۔ آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری صاحب کہتے ہیں کہ توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی راہ بدل لیتا ہے۔ راہ بدلنے کا مطلب ہے توبہ، یعنی ہم گناہوں کی راہ پر چل رہے تھے، اب ہم صراط مستقیم پر آ گئے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہ پر آ گئے، ہم اللہ تعالیٰ کے قربتاً اللہ کی جو منزل ہے ہم اس سلوک کی منزل پر آ گئے، اسی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توبہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنی راہ بدل لیتا ہے۔ تو یہ راہ بدلنے کی توفیق کس طرح ہوتی ہے اور توبہ ہے کیا؟ دیکھیے، انسان ایک بسیط مخلوق نہیں ہے۔ بسیط کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپاؤنڈ، مرکب کا مخالف لفظ ہے، ضد ہے کہ بسیط نہیں ہے، بلکہ انسان ایک مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر انسان کئی طرح کی چیزوں کا مجموعہ ہے، خود ہمارے اعضاء اور جوارح کئی چیزوں سے مل کر بنے ہیں۔ جیسا کہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے کہ انسانی جو جسم ہے وہ اس کے اعضاء و جوارح ہیں، 2 طرح کے سسٹمز ہیں، اس میں ایک والنٹری سسٹم ہے اور آٹونومک سسٹم ہے۔ والنٹری سسٹم ہمارے اختیار میں ہے، جو آٹونومک سسٹم ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور ان سب کو جوڑتا ہے، ان سب کو جو کنٹرول ہے، ان سب کو جو کنٹرول کرنے والا ہے وہ ہمارا برین ہے۔
تو یہ ایک ہماری ظاہری مملکت ہے ہمارے ایک انسانوں میں، لیکن اس ظاہری مملکت کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ایک باطنی مملکت بھی ہے۔ تو ظاہری مملکت میں تو راہ بدلنے کا مفہوم یہ ہے، جمادات جو کہ ان آرگینک میٹرز جو ہے ان کے میں راہ بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہاں تک کہ جو اجرام فلکی ہیں، جو آسمانوں میں چاند اور ستارے ہیں، ان کے لیے بھی جو راہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، جو محور ان کے لیے کہتے ہیں، وہ اپنے محور میں اسی طرح سے وہ چکر کاٹتے رہتے ہیں، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ محور اپنا چھوڑ دیں۔ کوئی پتھر جو پہاڑوں پر سے چھوڑا جائے اسی راستے پر آئے گا، جب تک کہ اس پر باہر سے کوئی اور عمل اس پر کوئی عامل اس پر اثر انداز نہیں ہو، وہ اسی اس پر آئے۔ لیکن نباتات میں بھی، درختوں میں بھی جو اس کی جڑیں زمین میں پھیلتی ہیں، تو اگر اس کے راہ میں کسی طرح کی رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ جڑیں اپنا راستہ بدل لیتی ہیں۔ تو یہ راستہ بدلنے کا جو عمل ہے ظاہری طور پر، یہ نباتات میں بھی پایا جاتا ہے۔ حیوانات میں بھی کوئی ایسی اگر رکاوٹ آ گئی جو اس کے زندگی کے لیے سازگار نہیں ہے تو وہ اپنی راہ بدل لیتا ہے۔ انسان بھی اس طرح سے اگر اس کے راہ میں کسی طرح کا خطرہ آ گیا اپنی راہ بدل لیتا ہے۔ یہ تو ظاہری طور پر راہ کا بدلنا ہوا۔ لیکن ابھی جو ہم لوگوں کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ظاہری طور پر نہیں ہے بلکہ وہ باطنی طور پر ہے، تو ہم لوگ ابھی ظاہری اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ تو انسان باطنی طور پر بھی ایک مرکب ہے، یہ میرا کہنا ہے۔ جو انسان کی باطنی حکومت ہے وہ اس کے نفس اور روح سے عبارت ہے، نفس اور روح سے عبارت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نفس میں کئی طرح کے صفات ہیں، کئی طرح کی طاقتیں ہیں، جس کو ہم ملکات بھی کہتے ہیں، نفس کی ملکات بھی کہتے ہیں، کئی طرح کی فورسز ہیں۔ اب یہ جو ہمارے اندر میں جو فورسز ہیں وہ کچھ فورسز تو ہماری فطری ہیں۔ اب فطرت کو بھی یا نیچر کہہ لیجئے، انسانوں میں فطرت کے لفظ استعمال کرتے ہیں، جانوروں میں غریزہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں، جو ان آرگینک میٹر ہیں، نان لیونگ چیزیں ہیں، اس میں ہم طبیعت، فزیکل کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب کبھی کبھی غریزہ بھی انسانوں میں استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہے کہ نہیں اسی میں استعمال کریں گے، عموماً فطرت کی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر، وہ صفات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو ودیت کیا ہے۔ وہ کچھ صفات ہیں، کچھ صفات ایسی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کسب کرتے ہیں، یعنی ہم اس کی اپنے پرورش کرتے ہیں۔ تو انسان میں کئی طرح کے صفات ہیں۔ ان صفات کو اگر ہم بنیادی طور پر اس کی اگر درجہ بندی کریں تو یہ 3 بنیادی صفات میں آتے ہیں۔ ایک وہ صفات ہیں جو کہ ہماری خواہشات سے متعلق ہیں، ہر طرح کی خواہشات، اب وہ ہماری غذا کی خواہش ہو، ہماری نام و نمود کی خواہش ہو، ہمارے منصب اور جاہ و جلال کی ہو، طاقت اور قدرت کی خواہش ہو، خود حیوانی خواہشات بھی اسی میں آتی ہیں، ہر طرح کی جنسی خواہشات ہیں، یہ ساری خواہشات ہیں۔ دوسری جو طاقت ہے ہماری، دوسری جو قوت ہے اس کا نام ہے قوت غضب۔ جب ہم پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا کوئی ہم کو بچاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مال و اپنے لوگوں کے اپنے بچاؤ کریں، یا کسی ظالم، کسی مظلوم کی مدد کریں، یا خود کسی پر ظلم کریں، تو یہ سب یہ جو قوت ہے اس کو ہم قوت غضب کے اندر میں آتے ہیں۔ قوت غضب کے بہت سارے اس کی ٹریبیوٹریز ہیں، بہت سارے اس کی قوتیں، جس میں مذموم قوتیں، یعنی ایسی بھی قوتیں ہیں جو کہ بری ہیں اور ایسی بھی قوتیں ہیں جو اچھی ہیں، لیکن بنیادی قوت یہ قوت غضب کہی جاتی ہے۔ تیسری قوت وہ قوت عقل و فکر ہے، عقل و دانش ہے، فکر و تدبر ہے، کہ ہم سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا عمل ہمارے لیے اچھا ہوگا، کون سا برا ہوگا۔ اب اگر یہ تینوں بنیادی قوتیں اگر اعتدال میں ہیں، جیسے قوت شہوت جو خواہشات کی قوت ہے، اگر وہ اعتدال میں ہے تو اس کو ہم عفت کا نام دیتے ہیں، یہ ایک اچھی قوت ہے۔ قوت غضب اگر اعتدال میں ہے تو ہم اسے شجاعت کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر قوت فکر اور دانش اور فکر و تدبر یہ اگر ہماری اعتدال میں ہے تو اس کو ہم حکمت کا نام دیتے ہیں۔ ان تینوں قوتوں کے اعتدال میں رہنے سے ایک چوتھی قوت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے جسے ہم عدل کہتے ہیں۔ تو یہ جو بھی چیزیں ہیں، ہمارے جتنی بھی صفات ہیں، یہ جتنی بھی ہماری، ان سب کی تکمیل ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہمارے میں جنسی خواہشات ہیں، ہمارے میں غذا کی خواہشات ہیں، یا جتنے بھی خواہشات ہیں، قوت غضب ہے، ان سب کی تکمیل ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کی بھی تکمیل نہیں ہوگی تو یہ قوتیں بعد میں بھی رد عمل ظاہر کر سکتی ہیں۔
جیسے مثال کے طور پر ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر ایک کوئی بچہ ہے اور اس کا باپ چاہتا ہے کہ ہم اس کو ایک بہت بڑا عالم بنا دیں، اس کو بہت ہی اللہ والا بنا دیں، اور وہ ایک بچپن سے اس کی پرورش کر رہا ہے اس طرح سے کہ اپنے ساتھ نماز میں بھی اس کو ساتھ لیے جا رہا ہے، مسجد میں اس کے لیے امامہ بھی بنوا دیا، اس کے لیے قبا بھی بنا دیا، اسی میں بچہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے ساتھ نماز، جیسے باپ نماز پڑھ رہا ہے ویسے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی عبادت کرتا ہے، یہاں تک کہ جب 18-19 برس کا ہوتا ہے تو اسی ماحول میں بڑھتے بڑھتے وہ نماز شب کا بھی اور سارے بھی مستحبات کا پابند ہو جاتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی ایک بہت بڑا ہی عالم اور پارسا اور زاہد اور عابد ہے۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ یہ بچہ کسی تقریب میں ہو یا کسی اور اپنے ہم عصر کے ساتھ مل بیٹھتا ہے تو کبھی کوئی فلم دیکھ لیا یا کبھی کسی لڑکی سے روابط پیدا ہو گئے، تو اس کی وہ جو قوتیں ہیں، جو جنسی قوتیں ہیں یا وہ خواہشات کی جو قوتیں ہیں جس کو باپ نے غلط تربیت کے ذریعے سے کچل دیا تھا، تاکہ اس کی جو ملکوتی قوتیں ہیں، جو عبادی قوتیں ہیں، ملکوتی قوتیں سے مراد میری عبادت سے کی قوتیں جو ہیں یا اس کی جو اعلیٰ صفتیں ہیں، اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی جو بنیادی قوتیں اس کو کچل دیا تھا۔ نتیجہ ہے کہ ان قوتوں نے خود اس کی باطنی مملکت میں یعنی نفس میں ایک طرح کا رد عمل ظاہر کیا۔ یہ رد عمل کیا ظاہر کیا؟ بالکل جیسے کہ ایک انسان کے اندر کوئی بارود پھٹ جاتا ہے، اب وہ اس کے اندر وہ بارود پھٹ گیا۔ وہ لڑکا جو کہ 19 برس کی عمر تک بالکل کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ اور کچھ چیز جانتا نہیں تھا، وہ فوراً ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے اور وہ فسق و فجور میں ڈوبا ہوا ایک شخص نظر آتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے نظر آتا ہے کہ اس کی تربیت غلط ہوئی تھی۔ تو یہ جتنی صفات ہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ ان صفات کی اپنی تسکین بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ تسکین شریعت کے حدود میں ہونی چاہیے۔ یہ ساری ابھی چونکہ ہم لوگ اخلاقیات پر بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اس کی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اختصار پر ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو اعتدال سے ہم بڑھ جاتے ہیں، یعنی اگر اعتدال میں ہے تو وہ قوت غضب شجاعت ہے، اگر بڑھ گئی تو تہور ہے، یعنی کہ اپنے طاقت کا بیجا استعمال، اگر ہم بہت ہی زیادہ تفریط ہے یعنی کم ہے تو بزدلی ہے۔ اس طرح سے یہ ساری مذموم قوتیں ہیں۔ تو اعتدال پر جو قوتیں ہیں، شریعت نے کہا ہے کہ ہر چیز کی تکمیل بھی اس کے حدود میں ہونی ضروری ہے، یہ اچھی قوتیں۔ اب اس طرح ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم اس پر تفصیل میں ابھی گفتگو نہیں کریں گے، الگ سے اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کے اندر دو طرح کی صفات ہیں، اگر ہم درجہ بندی کر دیں۔ ایک تو وہ صفات ہیں جو کہ اچھی اور اعلیٰ صفات ہیں، اور ایک وہ صفات ہیں جو کہ مذموم ہیں، جو کہ بری صفات ہیں، پست صفات ہیں، شیطانی صفات ہیں، اور ایک ملکوتی صفات ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، ان سب کا ہمارے اندر ایک غریزہ ہے، ایک فطرت میں ہمیں رکھا گیا ہے، ہماری خواہشات میں یہ سب ہے۔ اگر ہم اپنے اندر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں یہ ہمارے اندر فطرت میں ہے، صرف یہ کہ اس کے پرورش کرنے کی، اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو پروان بھی جو چڑھانا ہے تو اس کا جس طرح سے فطرت نے بتایا ہے اس کے مطابق، غلط تربیت کے مطابق نہیں۔ تو ابھی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ دو قوتیں ہیں، ایک ہماری قوت وہ ہے جو کہ اعلیٰ قوتیں ہیں، ملکوتی قوتیں ہیں، اور دو شیطانی قوتیں ہیں اور جو پست صفتیں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ پست صفتیں اور یہ شیطانی صفتیں غلبہ حاصل کرنے انسان کے باطنی نفوس پر، باطنی حکومت پر، جس کو کہ ہم نفس کہتے ہیں، نفوس کہتے ہیں، دیکھیے یہ نفس کا پہچاننا بھی خود رسول خدا نے کہا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے نفس کو پہچان لیں۔ تو نفس کی یہ جتنی بھی قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ نفس کی جو پست قوتیں ہیں، انہوں نے، کیونکہ ہم نے اگر غلط طریقے سے پرورش کی یا پروان چڑھایا ان صفتوں کو، اور یہ پست صفتیں، شیطانی صفتیں اگر ہماری باطنی مملکت پر قابض ہو گئیں تو انسان فسق و فجور میں ڈوب جائے گا، گناہ کے راہ پر چل پڑے گا، اللہ اس کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہماری اگر صحیح اس کی پرورش ہوئی ہے اور ہماری وہ اعلیٰ صفتوں میں ہماری عقل بھی ہے، جو ہم ہر چیز کا دیکھتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کس سے ہم کو
फ़ائدہ ہوگا، نقصان کیا ہوگا۔ اب اسی فائدہ اور نقصان میں کوئی لوگ مادی فائدہ اور نقصان دیکھتے ہیں، کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آخرت کے لیے کیا فائدہ اور نقصان ہے۔ تو اگر ہماری کسی وجہ سے ہماری ملکوتی قوتیں اور ہماری اعلیٰ قوتیں اگر غلبہ پالے ہماری باطنی مملکت یعنی نفس پر، تو انسان ایک زاہد، ایک عابد اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بن کر ابھرتا ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ ایک انسان جس کی پس صفتیں اس کے نفس پر قابض ہیں، اگر کوئی ایک ایسا عامل، کوئی ایسا عمل جو اس کی دبی کچلی ہوئی جو اس کی اعلیٰ صفتیں ہیں اس پر ضرب لگا لے، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اس پر ضرب لگ جائے، تو وہ اعلیٰ صفتیں رد عمل ظاہر کرتی ہیں اللہ انسانوں کے اس نفس میں، اس کے باطنی حکومت میں وہ رد عمل ظاہر کرتی ہیں، اور اس کے رد عمل ظاہر کرنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک طرح کا انقلاب پیدا ہوتا ہے، یعنی خود انسان اپنے اندر قیام کرتا ہے، اپنے وہ پشت صفتوں کے خلاف اس کی اعلیٰ قوتیں قیام کرتی ہیں۔ یہ جب اعلیٰ قوتیں قیام کرتی ہیں، جو اس کی ملکوتی قوتیں اس کے شیطانی قوتوں کے خلاف قیام کرتی ہیں، یہ ایک طرف کا انقلاب ہے، انسان کے اپنے باطن میں انقلاب یہ قیام کرتی ہیں۔ اس کے بعد انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، پچھلے گناہوں سے اپنی معافی کا خواستگار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ اب یہ کس طرح انسان کو توفیقات ہوتی ہیں کہ وہ کون سے عامل ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے دوبارہ راغب کر دیتے ہیں، اور جو پس صفات نے اس کے باطنی حکومت پر قبضہ کر لیا تھا اس سے اس مملکت کو چھین کر کے دوبارہ اعلیٰ صفات ہمارے نفسانی مملکت پر یا نفوس پر قابض ہو جاتی ہیں، اور ہم ایک پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک پسندیدہ بندے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو استغفار اور توبہ ہے یہ ایک بڑا مقدس عمل ہے، انسان کو خود پسندی سے دور کرتا ہے اور انسان اس طرح سے اپنی راہ بدل لیتا ہے۔ تو یہ باطنی طور پر راہ کا بدلنا ہوا، یہ ظاہری طور پر راہ کا بدلنا نہیں ہوا۔ ابھی توبہ میں بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے ویڈیو میں ہم اور واضح کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن چونکہ میں کچھ باتیں عاشورہ کے حوالے سے بھی کرتا ہوں۔ خود عاشور کے دن بھی امام حسین علیہ السلام نے جو عصر کے وقت اپنے بھائی جناب ابو الفضل عباس کو کہا کہ بھیا جاؤ، جب عصر کے وقت جب عمر سعد کی فوج نے حملہ کر دیا تھا، یہ 9 محرم کی بات ہے، تو جناب ابو الفضل عباس گئے تھے، تو امام حسین السلام نے نصیحت کی تھی، کہا تھا کہ دیکھو ان لوگوں کو یہ بتا دینا کہ میں تسلیم ہونے والا نہیں، میں ان کی بیعت نہیں کروں گا اور میں ان سے جنگ بھی کروں گا، اور جنگ کے لیے میں آج اس لیے جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم کو استغفار اور توبہ اور اللہ کی طرف راغب اور رجوع ہونے کا کتنا زیادہ شوق ہے، اللہ کی عبادت کا کتنا شوق ہے۔ آج کی رات چونکہ آخری رات ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کے مناجات میں اللہ سے راز و نیاز میں بسر کروں، اس لیے ایک رات کی میں تم سے مہلت چاہتا ہوں، اس رات کے بعد اگلی صبح میں ہم لوگ ضرور اس کی لڑائی ہوگی، اس لیے کہ میں تسلیم کرنے والا ہوں۔ ایک رات کی مہلت مل جاتی ہے۔ امام حسین السلام نے وہ رات کیسے گزاری ہے، تاریخ میں یہ ہے۔ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ عاشور کے دن میدان کربلا میں ایک مخصوص خیمہ امام حسین السلام نے نصب کروایا تھا، جس خیمے کا نام تھا خیمہ تنظیف۔ تنظیف کا مطلب ہے کہ صفائی کا خیمہ۔ لوگ اس خیمے میں جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتے تھے اور مناجات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ اس خیمے سے گزرتے تھے تو اس طرح سے لوگوں کی عبادت اور مناجات کی آوازیں آتی تھیں جیسے کہ شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آوازیں آتی ہیں۔
چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے ایک ایسے تائب کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس ویڈیو کو میں یہیں پر ختم کروں گا۔ ایسے کئی ایک تائب ہیں جن کا تذکرہ عاشور کے مناسبت سے ہونا چاہیے۔ اس میں جناب حر کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ یہ جناب حر کی وہ ذات تھی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اس وقت وہ جناب نہیں تھے، وہ صرف حر تھے، وہ حر تھا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کا 1000 لوگوں کی فوج کے ساتھ اس نے امام حسین علیہ السلام کو وہاں محصور کیا، ان کو وہاں کہا کہ نہیں آپ میرے مطابق چلیے، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے اس پر اتنا احسان کیا کہ سارے پانی اس کے پیاسے لشکر کو پلا دیا۔ یہ پوری باتیں تاریخ میں ہیں۔ اس کے بعد بھی چونکہ ایک آدمی ابن زیاد نے بھیج دیا تھا کہ جو اس حر پر نظر رکھتا تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ غازریہ میں نہ ٹھہر پائیں، وہ نینوا میں نہ ٹھہر پائیں جہاں کی کچھ آبادی تھی۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جیسا کہ وہ چاہتے تھے کہ نینوا میں ٹھہر جاتا، غازریہ میں ٹھہر جاتا، تو وہاں بنی اسد کی ایک شاخ رہتی تھی، غازریہ میں ایک شاخ رہتی تھی، نینوا بھی آباد تھا، تو بچے پیاسے نہیں مرتے۔ جو التش التش کی صدائیں عاشور کے دن بلند ہوئی تھی خیموں سے، وہ بلند نہیں ہوئی، لیکن اس حر نے مجبور کیا ان کو کہ نہیں، چونکہ ہم کو حکم ہے ابن زیاد کا کہ آپ کو ہم بے آب و گیاہ زمین میں لے جا کر کے ٹھہرائیں گے۔ وہ بے آب و گیاہ زمین میں لے جا کر کے امام کا خیمہ نصب کرایا، اس نے مجبور کیا، لیکن ابھی اس کا ضمیر کچھ زندہ تھا اور کچھ ایمان شاید باقی تھا، اس کا کچھ ایمان باقی تھا۔ اب اس رات بھر وہ سوچتا رہا، اب اس کی اعلیٰ قوتوں نے اس کے پست قوتوں پر ضرب لگانا شروع کیا اور وہ بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اس کی باطنی حکومت میں ایک طرح کا زلزلہ آ گیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ صبح عاشور وہ امام کی خدمت میں آتا ہے، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ حجت خدا ہے۔ اللہ جب تواب ہے تو اس کے صفات کے مظاہر یہی حجت خدا، یہی امام وقت ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ چونکہ تواب ہے، وہ توبہ کا بہت قبول کرنے والا ہے۔ امام نے حر کی توبہ قبول کر لی اور کہا کہ ہاں حر تمہاری توبہ قبول ہے، تم تھوڑا دیر کے لیے ٹھہر جاؤ۔ لیکن حر وہاں رکنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کو شاید وہ سوچتا ہوگا کہ کہیں کوئی بچہ اگر خیمے حسینی سے آ گیا اور اس نے التش کی صدا بلند کی تو میری کیا حالت ہوگی۔ اس نے جتنا جلد ہو سکا اس نے امام سے اجازت لی، جنگ کی۔ پوری جنگ نہیں پڑھنا ہے، اس وقت تو شہید نہیں ہوا تھا، بعد میں بھی اس نے جنگ کی اور شہادت کے درجے پر جب وہ فائز ہوا تو امام مظلوم اس کی لاش کے سدھانے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے حر، کیا اچھا تمہاری تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تھا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔